سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد آج ہم ایک اہم واقعہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس واقعہ کو افک کہتے ہیں، اور افک کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ اور افتراء کی تہمت بازی کی انتہا، اختتام۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق سے واپس پلٹے تو اسی دوران یہ بھی واقعہ پیش آیا افک کا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ہم رکاب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اس غزوہ میں شریک تھیں۔ تو جب واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ سے کچھ پیچھے رہ گئے،
رات کا وقت تھا تو حضرت سیدہ پاک جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور جب وہاں سے اٹھیں تو ان کا ہار جو تھا وہ ٹوٹ کر وہاں پر گر پڑا۔ ہار کو جب واپس آئیں تو گلے میں ہار نہیں تھا، اور لوگ جو ہیں وہ لشکر جو ہے وہ جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ تو جب واپس آئیں تو دیکھا ہار نہیں ہے، تو پھر گئیں دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ہار تو مل گیا، لیکن جب قافلے کے مقام پر، لشکر کے مقام پر آئیں تو لشکر جو تھا وہ کوچ کر چکا تھا، آگے نکل چکا تھا۔ اب یہ سوچ کر کہ جب یہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں نہیں ہوں گی تو واپس آئیں گے میری تلاش میں، لہٰذا مجھے اب یہیں پر رہنا چاہیے۔ تو ام المومنین جو ہے اسی جگہ پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پر ہی اپنی چادر کے اندر جو ہے وہ اس کو لپیٹ کر وہاں پر ہی لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ لشکر سے پیچھے رہتے تھے، اور جہاں جب لشکر کوچ کر کے آگے چلا جاتا تھا تو یہ پیچھے آتے تھے، اور اگر کسی کی کوئی چیز گری پڑی مل جاتی تو وہ اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خود حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں پر لیٹ گئی تو صفوان بن معطل آئے، اور پردے سے پہلے، پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اور اب جب یہ سفر کر رہی تھیں تو اونٹ پر ایک ہودج جو تھا اس کے اندر ان کو بٹھایا جاتا تھا، اور وہ جو صحابہ تھے وہ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے اونٹ کے، اور اونٹ چل پڑتا تھا، اور جب کہیں پر ٹھہرنا ہوتا تھا تو وہ ہودج جو ہے وہ اٹھا کر نیچے اتار لیا جاتا تھا، اور یہ اس سے باہر نکل آتی تھی۔ اور چونکہ ابھی کم سن تھیں، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، ہلکی پھلکی تھی، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان لوگوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو انہیں میرا وزن محسوس نہ ہوا، انہوں نے سمجھا کہ شاید میں اس کے اندر ہوں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو اٹھا کر رکھا اور چلے گئے لشکر والے ہوتے۔ اب فرماتی ہیں کہ میں اس امید پر کہ جب انہیں پتہ چلے گا واپس آئیں گے تو میں وہاں پر لیٹ گئی۔ اتنے میں رات کا آخری پار تھا جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابھی اندھیرا باقی تھا، وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ جب انہوں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا تو کہتی ہیں میں چادر کے اندر لیٹی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب انہوں نے مجھے پہچانا تو انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ میرے قریب لا کر بٹھا دیا۔ جب میں اس پر بیٹھ کر چل پڑی تو وہ مجھے آگے سے اس اونٹ کو پکڑ کر لشکر کی طرف لے کر چل پڑے۔ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت ہم لشکر میں پہنچ گئے۔ بات اتنی سی تھی، لیکن منافقین جو شروع سے ہی اسلام اور بانی اسلام کی عزت پر حملہ کرنے کے در پہ رہتے تھے، انہیں اس موقع پر افتراء بازی، بہتان ترازی کا موقع مل گیا۔ انہوں نے اس کو بڑا چڑھا کر بیان کیا، اپنی چرب زبانی سے واقعے کو ایک نیا رنگ دیا، اور حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی تہمت لگا دی، اور یہ کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے اور حضرت صفوان بن معطل نے کوئی غلط کام کیا۔ اب اس بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا، لیکن سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں بیمار ہو گئی، 1 مہینہ تقریباً فرماتی ہیں کہ میں بیمار رہی،
مجھے تھوڑا سا شک محسوس ہوا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے اگر میں بیمار ہوتی تھی تو میرے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تھے نا، اب وہ محبت اور شفقت نہیں تھی۔ صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو مجھ سے پوچھتے کیف تیکم، تم کیسی ہو، بس اتنا مجھ سے پوچھتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مستہ جو تھیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہی، اور ہم جو ہے وہ باہر گئے قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف، چونکہ اس زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں عرب کے دستور کے مطابق لوگ باہر جا کر قضائے حاجت کرتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا ابھی رواج جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی بنے تھے۔ تو فرماتی ہیں ایک رات ہم باہر گئے، میں اور مستہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف۔ تو جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے اور واپس پلٹے تو مستہ کا پاؤں جو تھا اس کی چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی۔ جب وہ گری تو انہوں نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو، اپنے بیٹے کو کہا مستہ ہلاک ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان سے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اتنی بری بات، اور وہ بھی بدری صحابی کے بارے میں، یعنی مستہ جو تھے وہ بدر میں شریک تھے، جنگ بدر میں۔ تو کہنے لگی کہ اے خالہ جان، اے پھپھو جان، آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں، آپ مستہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں جو بدری صحابی ہیں، ان کو اتنے برے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بلا رہی ہیں۔ تو کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا؟ مستہ نے آگے سے کہا کہ اے عائشہ، تمہیں نہیں پتا چلا جو اس نے فطور ڈالا ہوا ہے اور جس طرح کی وہ زبان درازی کر رہا ہے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر حضرت سیدہ باغ نے ان سے جو ہے وہ استفسار کیا، پوچھا، تو انہوں نے وہ ساری بات جو تھی، وہ سارا منافقین کا پراپوگنڈا جو تھا، وہ ساری بات ان کے سامنے بیان کر دی۔ اب کہتی ہیں حضرت سیدہ باغ فرماتی ہے جب میں گھر پہنچی تو بیمار تو پہلے تھی، ابھی نئی نئی صحتیاب ہوئی تھی، جب وہ تہمت والا معاملہ میرے سامنے آیا کہ لوگ میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہتی ہیں میں دوبارہ پھر بیمار ہو گئی، تو کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیف تیکم، اے عائشہ کیسی ہو تم، تمہاری حالت کیسی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ کہتی ہیں میں اپنے والدین کے گھر آئی، میں نے آ کر ان سے پوچھا، اپنی ماں سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آگے سے کہ بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو اور اس کا شوہر اسے محبوب رکھے اور اس کی اور سوکنے بھی ہوں تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی انہوں نے بات کو ٹالنا چاہا۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ سبحان اللہ، لوگ میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں ساری رات جو وہ جاگتی رہی اور روتی رہی، صبح بھی آنسو جاری تھے اور نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب کہتی ہیں کہ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر آپ نے کیا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں، اس معاملے میں کہ کیا وہ اس طرح کی غلطی کر سکتی ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے اہل خانہ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح کی بہتان درازی کی جا رہی ہے، جس طرح کا الزام ان پر لگایا جا رہا ہے، وہ اس سے کیا ہے، بری ہے، ان میں اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی حضرت اسامہ نے سیدہ پاک کی ام المومنین کی برات کا اظہار کیا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں ہے جس کے ساتھ آپ شادی کر سکیں؟ اگر آپ کو اس پر کچھ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کسی اور بیوی کے ساتھ، کسی اور عورت کے ساتھ، اس سے پاکیزہ اور اچھی عورت کے ساتھ شادی کر لیں۔ پھر کہنے لگے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ تصدیق کرنا ہی چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ کی جو لونڈی ہے بریرہ، اس کو بلا کر اس سے بات کریں۔ جب اس کو بلایا گیا حضرت بریرہ کو تو ان سے پوچھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بریرہ بتاؤ تم اس کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی شک ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہے تمہارے ذہن میں تو میرے سامنے بیان کرو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں سوائے عائشہ میں اس عیب کے علاوہ میں کوئی اور عیب نہیں دیکھتی۔ اور عیب کیا ہے کہ وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں اور بکری اور خود جو ہے وہ سو جاتی ہیں، کم سنی کی وجہ سے، عمر کم تھی، ابھی 10-11 سال کی عمر تھی ساری، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا مکہ مکرمہ میں، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ تو عمر کم ہے، اس وجہ سے وہ کیا کرتی ہیں، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں اور سو جاتی ہیں، اور بکری آتی ہے اور وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یا رسول اللہ مجھے اور کوئی عیب ان میں نظر نہیں آتا۔ پھر ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ سچ بولو بریرہ، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کسی نے کہا تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی سبحان اللہ واللہ ما علمت علیہا الا ما یعلم الصائب علی تبرج الذهب الاحمر، اللہ کی قسم میں ان کے متعلق اس کے بغیر اور کچھ نہیں جانتی جس طرح ایک زرگر خالص سرخ سونے کے متعلق جانتا ہے۔ یعنی جس طرح سونار جو ہے، سونارا جو ہے، سونے کا کام کرنے والا جو ہے، وہ جس طرح اچھے خالص سونے کی پہچان رکھتا ہے اور اس میں کسی عیب کو تلاش نہیں کر سکتا، حضرت بریرہ کہنے لگی اسی طرح میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال رکھتی ہوں اور ان میں کسی عیب کو اس کے علاوہ اور کوئی عیب میں نہیں پاتی، سوائے خیر کہ میں ان میں کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسلمانوں کو جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہلی فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا وما علمت علی اہلی من سوء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گروہ، اس شخص سے کون میرے سامنے معذرت کرے گا، اس شخص کے بارے میں کون میرے سامنے معذرت پیش کرے گا کہ جس کی وجہ سے جس نے میرے اہل پر جو ہے وہ تہمت لگائی ہے اور مجھے اس کی اس بات پر کیا ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، جس نے مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے کیا کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بارے میں میرے سامنے کون معذرت پیش کرے گا۔ اور پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر اپنی بیوی کی پاکیزگی کو بیان کیا، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اپنے اہل کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ اور، یعنی ان سے اس طرح کی کوئی حرکت سرزد نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہے، اور مجھے ان سے کسی غلطی کا کوئی علم نہیں ہے۔ جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی
تو حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. سردار تھے نا قبیلے کے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اگر وہ شخص جس نے آپ کے گھر والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے تو ضربنا عنقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. کیا کہا؟ میرے قبیلے سے اگر کوئی بندہ ہے جس نے آپ کے گھر والوں کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں اس کی گردن اڑانے کے لیے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. آپ حکم ارشاد فرمائیں. اور اگر وہ بنی خزرج سے ہے تو پھر بھی جس طرح کا حکم سرکار ہمیں دیں گے، اگر اس کے قتل کا حکم جاری کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا ہے؟ حاضر ہیں. جب یہ بات ہوئی تو حضرت صدیقہ فرماتی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو بنو خزرج کے دوسرے قبیلے کے سردار تھے، دوسری برادری کے سردار تھے اور بڑے صالح آدمی تھے، لیکن عصبیت برادری کی محبت، عصبیت کہتے ہیں برادری کی محبت لوگ اپنی برادری بھرا جانا، انہوں نے وہ غلط بھی ہوتے پھر بھی انہوں کا ساتھ دینا. تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جو بنو خزرج کے سردار تھے، بڑے صالح آدمی تھے، لیکن ان کی قبائلی عصبیت جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ بیدار ہو گئی. انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں علم ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ تہمت لگانے والا خزرجی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. اگر وہ اس قبیلے کا فرد ہوتا تو تم ایسا نہ کہتے. اس پر دونوں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ میں کیا ہوئی؟ طرف کلامی ہوئی. باتیں جب بڑھنے لگیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جوش کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور اس معاملے کو رفع دفع بھی کر دیا. آپ فرماتی ہیں میرے شب و روز اسی گریہ ازاری میں، اسی تکلیف میں گزر رہے تھے اور میرے والدین کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ رونے کی وجہ سے اگر یہ اسی طرح روتی رہی تو ان قریب یہ موت کی طرف چلی جائے گی. فرماتی ہیں ایک دن میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک انصاری عورت آئی ملاقات کرنے کے لیے، تو میرے رونے کی وجہ سے وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر اس نے بھی رونا شروع کر دیا. تو کہتی ہیں ابھی ہم اسی بارے میں تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے گھر، میرے والدین کے گھر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو بیٹھتے ہی کہا اے عائشہ. اس سے پہلے سرکار نے کوئی بات نہیں کی اس بارے میں. حضرت عائشہ سے اس تہمت کے بارے میں، اس الزام کے بارے میں سرکار نے کوئی صفائی نہیں کی، کوئی بات نہیں کی. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور یہ الزام تجھ پر اور یہ تہمت تجھ پر لگا رہے ہیں، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پاکی کو بیان کر دے گا، اور اگر تجھ سے کوئی اس طرح کی بات ہو چکی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر. کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے، اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے. فرماتی ہیں جب میں نے سرکار کی یہ بات سنی نا تو پہلے رو رہی تھی، آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے، تو میرے فوری طور پر آنسو جو ہے وہ خشک ہو گئے. اور میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ سرکار کو جواب دیں اس بات کا. تو انہوں نے کہا میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے سکتا. پھر کہتی ہے میں نے اپنی ماں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم سرکار کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیں گے، یہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتی ہیں کہ میں نے خود جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہے اور وہ آپ لوگوں کے دل میں کیا ہے؟ جم گئی ہے، بیٹھ گئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے. اور اگر میں اس بات کا ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جس سے
خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ فوراً مان لیں گے. یعنی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب جو جھوٹ پھیلا دیا جاتا ہے، جب جھوٹ پھیل جاتا ہے ہر طرف تو پھر ہر بندہ اس پر اعتبار کر لیتا ہے. سچا بندہ بھی ہونا تو اس کو ہم جھوٹا قرار دے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ آج تک کس نے جھوٹ نہیں بولا یار ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم وہ ایک موقع پر کسی کا پھیلایا ہوا جھوٹ جو ہے ہم اس کو آگے رکھ کر اس کے ساتھ اپنے رشتے ناتے جو کچھ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے دوستی کا، محبت کا، پیار کا، سب کچھ ختم کر دیتے ہیں لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات پر. تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں آیا کہ میں وہ بات کہوں جو جناب یوسف علیہ السلام نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ آپ نے اپنے باپ سے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اب میں اچھا صبر کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی بہترین مددگار ہے اس پر جس کی طرف یہ مجھے متصف کرتے ہیں، موصوف کرتے ہیں، جس کی طرف یہ مجھے خاص کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں میں نے منہ پھیرا بستر کی دوسری طرف منہ پھیر کر میں لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس معاملے میں برات کا اعلان کرے گا. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری برات کا اعلان کرے گا. فرماتے ہیں ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے کہ وحی کے آثار نظر آنے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آنے لگے. فرماتی ہیں جب کفیت ختم ہوئی، جب وحی کی کفیت ختم ہوئی، اور وحی کی کفیت کیا تھی؟ سخت سردی میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ جو ہے وہ ٹپ 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 اس کے قطرے جو تھے وہ ٹپکنے شروع ہو جاتے تھے، پسینے کے قطرے. جس طرح گرمیوں میں پسینہ آتا ہے اس طرح حضور جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں بھی اس طرح پسینہ آتا تھا. تو فرماتی ہیں جب کفیت ختم ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور مسکرا کر فرمایا، جو پہلی بات تھی وہ کہا، فرمایا ابشری یا عائشہ ام اللہ عز و جل فقط باریوں کے اے عائشہ خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا. اے عائشہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری پاک دامنی کا اعلان کر دیا. کہتی ہیں میری والدہ نے مجھے کہا کہ عائشہ اٹھ اور حضور کا شکریہ ادا کر، اٹھ اور حضور کا شکریہ ادا کر. تو کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کروں گی، میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا. میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا. اب اس میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے. پتہ کیا ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے نا، میاں بیوی کا خاص جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے نا تو بیوی کو ایک تکلیف آتی ہے کہ میرا شوہر میرا ساتھ ہی نہیں دے رہا، میری بات کا یقین نہیں کر رہا، میرا اعتماد نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں حضور کا شکریہ نہیں ادا کروں گی بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے. اور فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا، میری پاک دامنی کا اعلان کرے گا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نور کی 10 آیات مقدسہ کا نزول فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر 10 آیات جو ہیں سورہ نور کی ان کا نزول فرمایا، اور ان 10 آیات مقدسہ کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان فرما دیا. اور اس معاملے کو ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ھذا افک مبین اور ھذا بہتان عظیم ان الفاظ کے ساتھ یاد فرمایا.
اب دیکھیے وہ تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام معاملہ کیا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی آیات کا نزول ہو گیا، پاکیزگی سامنے آ گئی، پاک دامنی سامنے آ گئی، تو اب کیا ہوا؟ جو اس سارے شر کے جو ذمہ دار تھے، اب ان کی باری آئی ان سے پوچھ تاچھ کرنے کی. اور منافقین تو منافقین تھے، اس میں کچھ مومن مسلمان صالح لوگ جو تھے وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. ان میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور شاعر رسول جو ہیں حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت مستہ بھی ہیں جو بدری صحابی ہیں. اسی طرح حضرت حمنہ بنت جحش بھی ہیں. تو ان تینوں کو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف لگائی. اور بعد کے نزدیک عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اسے بھی حد قذف لگائی گئی، اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں لگائی گئی، اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا. اس طرح یہ طوفان بدتمیزی جو تھا وہ تھم گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان سے. اب جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی اس بارے میں رائے لی کہ تمہارا کیا خیال ہے. سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی اس تہمت کے بارے میں پوچھا، اور فرمایا عمر تمہارا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں. میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی، اور بندہ مومن کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. بندہ مومن کو، مسلمان کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ وہ اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے کان جو سنیں، جو میری آنکھیں دیکھیں وہی بیان کرتا ہوں، یعنی میں لوگوں کی دیکھی ہوئی، لوگوں کی سنی سنائی باتیں جو ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، نہ اس کو آگے لے کر چلتا ہوں. پھر عرض کیا باخدا مجھے یقین ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ سیدہ پاک کے بارے میں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منافقین کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ مکھی آپ کے جسم اطہر پر بیٹھے. سبحان اللہ دیکھا شاید. حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ مکھی آ کر آپ کے جسم اطہر پر بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکھی نجاستوں پر جا کر بیٹھتی ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آلودہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کو مکھی کے بیٹھنے سے بھی محفوظ کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کی غلاظت آپ کے جسم اطہر پر نہ لگ سکے. کسی قسم کی غلاظت آپ کے جسم کے قریب بھی نہ آ سکے. تو یا رسول اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی سے آپ کے جسم اطہر کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو کیا وہ ایسی عورت سے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا جس کا کام اچھا نہیں؟ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی بہت بڑی دلیل ہے. یعنی اگر مکھی، نجس مکھی اللہ کے رسول کے جسم کے قریب نہیں آ سکتی تو کوئی فاحشہ عورت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ سکتی، اس کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتی. پھر یہی بات حضرت عثمان غنی سے پوچھی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بات بڑی سننے والی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی دے گی. اور غور سے سنیے گا، محبت کے ساتھ سنیے گا. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ کا سایہ زمین پر پڑے. اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ کا سایہ زمین پر پڑے. مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کو بے سایہ بنایا، سائے کے بغیر بنایا ہے. اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مبادا کوئی شخص آپ کے سائے پر پاؤں رکھ دے
یا ایسی گندی زمین پر آپ کا سایہ پڑ جائے جس پر پڑنا نہیں چاہیے تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سائے کو زمین پر پڑنا گوارا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ غیرت کب گوارا کر سکتی ہے کہ کوئی شخص حضور کی حرم کی عزت کو خراب کرے؟ یہ کیسے اللہ تعالیٰ گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کی ازواج کی حرمت کو کوئی بندہ پامال کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ سے پوچھی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں باتیں بڑی عظیم ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی دمکتی چمکتی نشانیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے کیا عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندی مکھی کو آپ کے جسم کے قریب آنے نہیں دیا، یعنی میرا رسول اتنا پاک ہے کہ اس کے جسم پر مکھی بھی بیٹھ نہیں سکتی، اور کوئی غلاظت یا اور کوئی گندگی دور کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ پیدا نہیں کیا کہ کہیں وہ سایہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے یا کسی گندی زمین پر نہ پڑے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے عرض کر رہے ہیں، آئیے سنیے ذرا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دن، یاد کرنے والی باتیں ہیں، ایک دن ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو یا رسول اللہ دوران نماز آپ نے اپنے جوتے مبارک، آپ نے نالین مبارک جو تھے وہ اتار دیے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے نالین اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتیاں جو تھی وہ اتار دی، ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے پوچھا تھا اے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی اتباع اور فرما برداری میں جب ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اپنے جوتے اپنے نالین اتار دیجئے اس لیے کہ وہ اب کیا ہے ناپاک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نالین میں آپ کے جوتے مبارک میں ناپاکی لگی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حرم میں بھی اس طرح کی ناپاکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حرم میں آپ کی ازواج میں اس طرح کی ناپاکی کو کیسے جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت زینب بنت جحش ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سرکار نے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، یعنی وہی کہتی ہوں جو میرا کان خود کسی سے سنے بات کرتے ہوئے کو اور میری آنکھ کسی خود اپنی آنکھوں سے میں کوئی واقعہ ہوتا ہوا دیکھوں، اور خدا کی قسم میں تو عائشہ کے بارے میں خیر ہی کہتی ہوں، خیر ہی جانتی ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے نا وہ گا رہا ہے آپ نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے میزبان رسول۔ کیا لقب ہے ان کا؟ میزبان رسول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہیں، میزبان رسول کے لقب سے۔ تو فرماتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گا رہا ہے آپ نے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم دیکھ رہی ہو جس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بیوی نے آگے سے کہا کہ ابو ایوب لو کنتا بدلا صفوانا وکنتا تظن بحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا، اے ابو ایوب اگر آپ صفوان کی، وہ صفوان بن معطل ابھی میں نے بتایا تھا جن کی وجہ سے یہ تہمت لگائی گئی، ان کو اس گناہ میں شریک کیا گیا سیدہ پاک کے، تو انہوں نے بیوی جو تھی حضرت ابو ایوب کی، انہوں نے عرض کیا ہے ابو ایوب کیا آپ اگر آپ ہوتے صفوان کی جگہ پر، اگر آپ ہوتے صفوان کی جگہ پر تو کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں اس طرح کا کچھ سوچ سکتے؟
تو انہوں نے کہا حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں کوئی غلط بات سوچوں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَنَا بَدْلَ عَائِشَةَ مَا كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ صفوان کی جگہ پہ ہوتے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچ سکتے تھے، تو اگر میں عائشہ کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں اللہ کے رسول سے خیانت کرتی؟ کیا میں اللہ کے رسول سے خیانت کرتی؟ میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر فرمایا، کہنے لگی کہ عائشہ کا مقام مجھ سے بلند ہے، عائشہ کا مقام مجھ سے بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور صفوان کا مقام آپ سے بلند ہے، تو ہم کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں؟ اب یہ سارا معاملہ ختم ہوا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر خوار بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلائی۔ جانتے ہیں اس واقعے کو؟ جب زلیخا لے کر گئی تھی نا اندر، تو بھاگے واپس پلٹے تو اس نے قمیض پکڑ کے کھینچا، وہ سارا سورہ یوسف میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچی، آگے سے وہ عزیز مصر جو تھا، زلیخا کا خامن جو تھا، وہ جب دروازہ کھلا تو وہ سامنے تھا۔ تو زلیخا نے کہا کہ انہوں نے میرے بارے میں اس طرح کا ارادہ کیا تھا غلط، حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ اس نے میرے بارے میں میرے لیے ایسا خیال کیا ہے، میرے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرنا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کہاں سے بیان کروائی؟ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، شیر خوار، دودھ پیتا، پنگوڑے میں لیٹا ہوا، اس نے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کیا تھا۔ مجھے آج سے بولیے سبحان اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تھا نا، یہودیوں نے کہا یہ تو فاحشہ ہے، بدکارہ ہے، معاذ اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، بیٹا لے کر آ گئی، اس پر انہوں نے ان کو برا بھلا کہا، سیدہ مریم کو سلام اللہ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ چھوٹے سے بچے تھے، گود میں تھے ماں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کی، اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا بول کر۔ لیکن قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر کہ جب آپ کی زوجہ مطہرہ پر اس طرح کا بہتان لگا، الزام تراشی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیات مقدسہ نازل فرما کر خود اپنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی جو تھی اس کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ اس پر علماء نے اور بھی بے شمار چیزیں بیان کی ہیں، لیکن صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں، جب قرآن کا نزول ہو جاتا ہے، بات سمجھے ذرا، جب قرآن کا نزول ہو جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اس پر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کا شک اس کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اگر شک کریں گے تو اپنے ایمان اور اسلام دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جب قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی پاک دامنی بیان کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان اپنی عظیم ماؤں کو سلامی عقیدت پیش کریں گے، اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی جملہ، کوئی بات اپنی زبان پر نہیں لائیں گے جو ہمارے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اور جو ہمارے اسلام کے لیے بھی کیا ہو، نقصان دہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے ان عظیم ہستیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔